حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة وعين وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. درود پڑھیں مولانا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا وطبيب قلوبنا مولانا مقتدانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين الذين أذهب الله عنهم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صلوات پڑھیں. تحلیت میں آیا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور رب کنین سیدہ کنین کے صدقے میں کسی بھی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے. حالیان جشن معاملین جشن کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے. میرا کریم مالک اس امام بارگاہ کو اس مسجد کو اسی طرح شاد و آباد رکھنا. میرا کریم اللہ رحیم اللہ عزت سیدہ کا واسطہ میرے بار میں آقا کو اس نے ظہور عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لیں مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. صاحبان بزم معرفت موالیان حضر قرار عزدران محسن انسانیت، سب سے پہلے میں مبارکباد اپنے بار میں آقا کے بارگاہ میں پیش کروں گا کہ آمد علی علیہ السلام کی مبارکباد اپنے امام کو دیتا ہوں. اس کے بعد آپ تمام مومنین کو پہلے جملے سے میں مبارک پیش کروں گا. قبلہ بیدار ہوئے گا اور اسی سے اندازہ لگاؤں گا کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے. بانیان کا تو حکم ہے کہ جتنا مرضی پڑھو بلکہ 1.5 گھنٹہ پڑھو. تو اب مولا جانے آپ کی توجہ جانے سماعت کے سہارے پھر 1.5 گھنٹہ بھی پڑھ دوں گا اگر آپ جڑے رہے. میرے محترم سامعین آپ کو مبارکباد اس بات کی دیتا ہوں دنیا والوں آج مسلمانوں کے سروں کے کعبے میں مومنوں کے دلوں کا کعبہ ہے. مسلمانوں کی سروں کے کعبہ میں مومنوں کے دلوں کا کعبہ دنیا اسی امام بارگاہ میں میرے خیال سے جشن میلاد بھی ہوا. 12 ربیع الاول سے لے کے بلکہ پورا ربیع الاول کا مہینہ دنیا نے میلاد مصطفیٰ منایا. ہری جھنڈیاں بھی لگائیں، گلی گلی سیدی مرشدی یا نبی کی صدائیں بھی لگائیں. ہر پورے مہینے میں ہر شہر سے، ہر پنڈ سے، ہر مسجد سے، ہر کونے سے آواز آتی رہی سیدی مرشدی یا نبی نبی کی آمد کی خوشی سب نے منائی. لیکن آج 13 رجب آنے والی ہے. 13 رجب کو سوائے علی والوں کے کوئی بھی علی کے آنے کی خوشی نہیں منایا. میں اس بزم کے توسل سے پیغام دے
مانو، پھر جس کو نبی منوائے اسے بھی لازم مانو۔ ماننے کا قبلہ معیار یہ ہے جس کو مانو اس کی مانو۔ میں قبلہ شاہ صاحب کو تو مانوں لیکن ان کی بات کو نہ مانو، پھر ماننا کام نہیں آئے گا۔ جس کو مانو اس کی بات کو مانو۔ بات سامنے آ گئی ہے، مولا گواہ خدمت پہ تو کرتا جاتا ہوں۔ ابلیس مرتد مردود شیطان بنا ہی اس لیے تھا، اس نے اللہ کو مانا تھا، اللہ کی نہیں مانی تھی، تو اللہ نے مردود بنا کے پہلے دن فیصلہ کر دیا جو مجھے اور میرے نبی کو مانے لیکن میری اور میرے نبی کی نہ مانے وہ ابلیس ہوتے ہیں۔ تمہید میں میرا ساتھ دیجیے۔ اب یہ بولتے ہیں اس طرح ذکر نبی کرو، اس طرح ذکر علی کرو، جس طرح نبی کے آنے کی خوشی کرتے ویسے ہی علی کے آنے کی خوشی کرو۔ نبی دین پہنچانے والا، علی دین بچانے والا۔ اور جہاں محرم صاحب بہت توجہ رہے تو میں بات کا آغاز کروں۔ ہر بندہ علی کر بھی نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ شاہ صاحب علی وہ نصیب ہے جو کسی بد نصیب میں نصیب میں نہیں ہے۔ بے شک ایسا ہی میرے محترم سامن جشن شروع کروں گا لیکن تمہید میں میرا ساتھ دیجیے گا۔ مطمئن ہو کہ مولا جانے اگلا سفر جانے میں مکمل ڈیوٹی دوں گا۔ توجہ رہے، علی وہ نصیب ہے جو کسی بد نصیب کے نصیب میں نہیں ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کائنات کے سچے نبی نے کہا تھا علی کو ماننے کے لیے حلال زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے نصیب کے نصیب میں علی لکھا۔ اس نے ہمیں علی جیسا ہادی عطا کیا، علی جیسا رہنما عطا کیا، علی جیسا امام عطا کیا۔ خدا کی قسم امام ہدایت دیتا ہے، انسان ہدایت لیتا ہے۔ ہدایت دینے والا ہدایت لینے والا ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہدایت دینے والا ہدایت لینے والا ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جس آیت کو میں نے عنوان سخن قرار دیا کہ اللہ شاہ صاحب اگر میرا ہوم ورک مکمل نظر آئے تو دعا ضرور دیجیے گا، دعا کو میں نوجوانوں سے لیتا رہوں گا۔ میرے محترم سامعین، قرآن مجید میں اللہ نے اس انسان کا بارہا تذکرہ کیا، بار بار ذکر کیا اور اللہ نے بتایا کون سا انسان کیسا ہے۔ ارشاد ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ایک انسان وہ ہے، تمہید میرا ساتھ دیجیے گا، ایک انسان وہ ہے جسے ہم نے خون سے بنایا۔ پھر قرآن میں ارشاد ہوا لقد خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلہ سمیعا بصیرا۔ ایک انسان وہ ہے جسے ہم نے نطفے سے بنایا۔ پھر ارشاد ہوا انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین۔ ایک انسان وہ ہے جسے ہم نے مٹی سے بنایا۔ پھر ارشاد ہوا توجہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ایک انسان وہ ہے جسے احسن تقویم بنایا۔ پھر ارشاد ہوا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ایک انسان وہ ہے جو خسارے میں ہے۔ توجہ کرنا سجدہ والوں۔ پھر ارشاد ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ایک انسان وہ ہے کہ جس کے پاس تعلیم قرآن ہے اور آتے ہی اس قرآن کا بیان ہے۔ بھائی قرآن میں انسان بتائے جانا، سارے انسان ایک جیسے نہیں۔ ایک انسان توجہ رہے، ایک انسان وہ جسے خون کے لوتھڑے سے بنایا، ایک انسان وہ جسے نطفے سے بنایا، ایک انسان وہ جسے مٹی سے بنایا، ایک انسان وہ جاگیے نیاز مولا جسے نطفے سے بنایا، ایک انسان وہ جسے احسن و تقویم بنایا، ایک انسان وہ جو خسارے میں ہے۔ پھر ارشاد ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ ایک انسان وہ ہے کہ جسے خلق کیا لیکن پہلے اسے تعلیم قرآن دی، یعنی ایک انسان وہ ہے جس کا اس
پڑا. سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں. میرا بیان نہیں قرآن ہے توجہ ہے میرے محترم سے. 16 رجب کو نبی کی گود کے منبر پر قرآن پڑھ کے سنایا اور یہ ہمارا فخر ہے کہ ہمارا علی کعبے میں آیا. خدا کی قسم ہمارا پہلا امام علی ہے, ہمارا 12واں امام محمد ہے. آگے گا نیاز مولا امام زمانہ قائم آل محمد. ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا تھا, ہمارا آخری بھی کعبے سے آئے گا. ہمارا پہلا بھی محمد, ہمارا آخری بھی محمد. ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا, ہمارا آخری بھی کعبے سے آئے گا. ہم پہلے کبھی جس نے ظہور مناتے ہیں, ہم 12ویں کبھی جس نے آمد مناتے ہیں. رب کائنات کی قسم یہ میرے مذہب کی حقانیت ہے. ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا تھا, ہمارا آخری بھی کعبے سے آئے گا. ہمارا پہلا محمد وہ ہے جس کے بارے اللہ نے کہا تھا اگر تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا. ہمارا آخری محمد وہ ہے جب تک آئے گا نہیں تب تک قیامت نہیں آئے گی. اب مجھے جملہ کہنے دو, ہمارا پہلا محمد نہ ہو کائنات بنتی نہیں, آخری محمد نہ ہو کائنات بچتی نہیں. اچھا بلند کرو حیدری. ہمارا پہلا نہ ہو کائنات بنتی نہیں, آخری نہ ہو کائنات بچتی نہیں. قبلہ ہم اپنے پہلے کا بھی جشن ظہور مناتے ہیں, ہم اپنے 12ویں کا بھی جشن ولادت مناتے ہیں. جاگیے گا نیاز مولا, ہمارا 12واں بھی 15 شعبان کو آیا, ہم اس کا جشن ظہور مناتے ہیں, بلدیت بتاتے ہیں, شجرہ سمجھاتے ہیں. ہم جب جشن مناتے ہیں, ولادت مناتے ہیں, شہادت بھی مناتے ہیں. دنیا نے ہماری ضد میں شہادت منا لی, ولادت نہیں مناتا. بھئی شہادت منانے کے لیے حکومت سے اپیل ہونے لگی, بھئی ہمیں بھی دن دیا جائے, ہم بھی اپنے پیروں کی شہادت منائے, ہم بھی اپنے پیروں کی شہادت منائے. اگر جرت ہے ہم شہادت مناتے ہیں, تم ہمارے مقابلے میں شہادت مناتے ہو. اگر جرت ہے ہم ولادت مناتے ہیں, تم بھی ولادت مناؤ اور تم مرتے مر جاؤ گے, ولادت نہیں مناؤ گے. کیونکہ جب ولادت منائی جاتی ہے پھر بلدیت بتائی جاتی ہے. پھر بلدیت بھی بتائی جو ہے میرے محترم صاحب. ہمارا پہلا علی کعبے سے آیا. شہزاد میں آگے سے منت کروں گا, یہ ساؤنڈ آپ نے یہ مشکل کشار اس کا انتظام آپ نے جو ہے میرے محترم صاحب. ایک درود پڑھے بولو آجو بسم اللہ, آجو 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 یار کے جنہیں ہونا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آج جشن ہے, چہرے پہ اداسی اچھی نہیں رکھیں, مسکراتے چہرے رکھیں. اگر کسی کو جملہ میرا نہیں شہید علامہ ناصر عباس کہا کرتے تھے کہ اس دن اگر 14 میں سے کسی کو مسکراتے ہوئے 14 میں سے کوئی مسکرا پڑا تو تمہاری نسلیں مسکراتی رہے. چہرے پر خوشی رکھو. تو جو ہمارے محترم صاحب ہمارا علی کعبے سے آیا. بندے کہتے ہیں شیعہ بات ہی نہیں چھوڑتی. علی آئے 13 رجب کو کعبے میں آئے, علی نے زندگی گزاری, علی چلے گئے. شیعہ ہر سال 13 رجب کو ہمارا علی کعبے میں آیا, ہمارا علی کعبے میں آیا. وہ تو اتفاق سے علی کی ہم کعبے چلی گئی, اتفاق ہو گیا, دیوار سے ڈر گیا, بیوی چلی گئی تو حضرت علی کی ولادت ہو گئی, انہوں نے زندگی گزاری اور وہ چلے گئے. اتفاق ہو گیا, اتفاق ہو گیا. شیعہ بات نہیں چھوڑتی, شیعہ بات نہیں چھوڑتی. میں کہوں گا تم علی کی فضیلت کو اتفاق سمجھتے ہو,
پھر کس کس فضیلت کو اتفاق سمجھوگے؟ بیدار میں مومن بیدار بڑھیا پھر کس کس فضیلت کو بابا جی اگر سامنے آ جاتے میری مشکل کشائی زیادہ ہو جائے کہ مجھے دیکھنا پڑتا ہے بار بار اس طرف آ جائے بسم اللہ توجہ رکھیے گا بھائی علی کی کس کس فضیلت کو جسم تیز جملے نہیں ہو جانا لیکن میں مکمل پڑھوں گا بھائی علی کی کس کس فضیلت کو اتفاق سمجھو گے اتفاق سے 16-13 رجب کو علی کی اماں کعبے میں گئی اتفاق سے در دیوار میں در بنا بی بی اندر داخل کی اتفاق ہی کہو گے نا اتفاق سے در دیوار بنی در پہلے دیوار در بنا پھر در پھر دیوار بنی اتفاق سے بی بی 3 دن کعبے میں رہی اتفاق سے 16 رجب کو محمد رسول اللہ علی بن ولی اللہ کو لینے کے لیے کعبے میں گیا اتفاق سے نبی نے دروازہ کھولا دیکھیا جے میرے آئے اتفاق سے نبی نے دروازہ کھولا علی کی پہلی نظر نبی پر پڑی نبی کی پہلی نظر علی پر پڑی اتفاق سے نبی نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا اتفاق سے نبی نے سینے سے لگا کے فرمایا یا علی سنا علی نے مسکرا کے کہا قرآن سناؤں قرآن سناؤں ضرور سناؤں اتفاق سے نبی نے سینے سے لگا کے ماتھا چوما اتفاق سے نبی لے کر باہر آئے اتفاق سے میرے محترم سامنے دعوت عشیر میں نبی نے اپنی رسالت کا اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اتفاق سے علی نے اٹھ کے کہا انا ناصر یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی میں تیری نصرت کروں گا اتفاق سے نبی اعلان رسالت کر کے اگلے دن جب اپنے گھر سے باہر جانے کافروں کے بچوں نے نبی پہ حملہ کرنا چاہا قبلہ جن کی تاریخ کے نظر ہے کافروں کے بچے چھتوں پہ تھے نبی کے دنوں میں تھے آگے آگے محمد رسول اللہ تھا پیچھے پیچھے علی بن ولی اللہ تھا علی کھجورے کھاتے
جو نا اتفاقی سے پیدا ہو گیا زوج ہے. وہ آگے کہنے لگا علی اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ سرکار نظام الدین علیہ نے کہا تیرے سوال میں جواب بیدار رہیے گا. تیرے سوال میں جواب ہے علی صحابہ میں ہوتے تو کیوں کہتا علی اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ خیر کہنے لگا بس وہ اتفاق ہوا علی ذرا اللہ کے گھر سے آئے باقی ذرا اپنے گھروں سے آئے. یہی فرق ہے. باقی ذرا اپنے گھروں سے آئے. سرکار نظام الدین علیہ اپنے مسند سے اٹھے اٹھ کے اسے تماچا مار کے کہتے تو کیا سمجھتا ہے علی کی عزت کعبے کی وجہ سے ہے؟ نہ کعبے کی عزت علی کی وجہ سے ہے. کعبے کی عزت علی کی وجہ سے ہے. اور شکر کر علی کی اماں خود کعبے چلی گئی. اگر بی بی کعبے نہ جاتی کعبہ ابو طالب کے گھر آ جاتا. اچھا کیوں کیا سمجھتا علی کی عزت کعبے کی وجہ سے؟ نہ کعبے کی عزت. بڑے نمازی آج کعبہ کی طرف منہ نہ کریں تو نماز نہیں ہوتی. میں عمرے پہ گیا تھا کعبے کے آپ ارد گرد بھی چکر لگا رہے ہیں تو آپ حرم میں کھڑے ہو کے اس طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. ادھر کھڑے ہو تو کعبہ ادھر ہے تو ادھر منہ, ادھر کھڑے ہو تو ادھر منہ. کعبے کی طرف منہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. علی نہ ہو تو کعبہ ہی نہیں ہوتا. میرے محترم سامعین جو حکم ہے اس کی تعمیل جشن کا آغاز اب کرنا. امید تھی اب تک آپ نے بڑا اچھا ساتھ دیا, میں بھی کنجوسی نہیں کروں. میرے محترم سامعین 4 اجتماعات تاریخ اسلام کے تاریخ کے ایسے ہیں جو مکہ مدینہ میں سب سے بڑے ہوئے, سب سے بڑے. اور وہ لطف کی بات یہ ہے کہ 4 بڑے اجتماعات منسوب علی سے, چاروں کے چاروں امیر کائنات کی وجہ سے. پہلا اجتماع جب بیت اللہ میں وجہ اللہ لوگ پورا مکہ جمع تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سارے جمع اس لیے تھے کہ علی کی اماں 3 دن سے کعبے میں تھے. مولا آپ سب کو بھی لے جائے, میں اپنی آنکھوں سے وہ دراڑ آج بھی دیکھ کے آئے. وہ دراڑ آج بھی ویسے ہی موجود ہے. بی بی بالکل کعبے کے قریب ہے. منتہی سحر 12 اور 13 رجب کی رات اسد اللہ کی ماں اسد کی بیٹی اللہ کے گھر سے اسد اللہ کو لینے کے لیے چلی. بی بی کعبہ کے قریب ہے. بندے کہتے ہیں یہاں لا کے نہیں پڑھتے کہ جی بی بی پریشان ہوئی کہ یہاں سے مریم کو بتایا گیا تھا یہ کعبہ ہے, اللہ میری مدد کر, میں پریشان ہوں, میں نے کہیں نہیں پڑھا, میں اتفاق نہیں کرتا. دلیل شاہ صاحب میری اتنی وزنی ہوتی ہے آپ کی دعا کر رہا کہ وہ اس لیے کہ یہ علی کی اماں ہے. اسے پتا مجھے کہاں جانا اور کیسے جانا. آنند بھی علی ہے, علم بھی علی ہے. بی بی کو پتا مجھے کہاں جانا کیسے جانا. میرے محترم سامنے بی بی دیوار کے بالکل قریب ہے. دیوار میں در بنا, بی بی داخل ہوا, در بنا ہوا پھر دیوار میں. بی بی نے ایک مسئلہ حل کیا تھا. بی بی نے دیوار میں در بنایا, در کو پھر دیوار بنایا, مسئلہ یہ حل کیا تھا اگر میں یہ کپڑا پھینک یہ بنے کبوتر, کیسے پتا چلے گا مولوی نے معجزہ کیا یا جادو کیا؟ اگر تو یہ کبوتر بنا رہے پھر جادو ہے, دوبارہ کپڑا بن جائے تو معجزہ ہے. جانیے گا نہیں, دوبارہ کپڑا بن جائے تو معجزہ ہے. بی بی نے دیوار میں در بنایا, در کو پھر دیوار بنایا اور مصطفیٰ کو جادوگر کہنے والوں کے منہ پہ تماچا مار کے مسئلہ حل کر دیا. خبردار, ہم جادو والے نہیں, معجزے والے.
मिल के साथ बीबी अंदर दाखिल मजमून करे अपना पढ़िए 3 दिन बीबी अंदर रही छोटी से छोटी किताब में भी ये नहीं लिखा 3 दिन अबू तालिब की हवेली से कोई खाना देने आया या बर्तन लेने आया 3 दिन गुजर गए मक्के के बंदों ने सोचा 3 दिन गुजर गए दिन वाले रात को बीबी दाखिल हुई रात वाले दिन वालों से पूछते बीबी अंदर है कोई आया था कोई गया था वो खाना देने कोई नहीं आया दिन वाले रात वालों को बताते 3 दिन वाह मेरे मालिक तेरी हिकमत अली की आमद इतनी यादगार बना दी 3 दिन पूरे अरब में ये बात मशहूर हो गई अबू तालिब का हरम काबे में है दीवार टूटी थी बीबी अंदर दाखिल हुई थी दीवार फिर खुद ही दीवार बन गई थी बीबी अंदर दाखिल है 3 दिन अल्लाह के घर में बैतुल्लाह में अल्लाह के घर में बैतुल्लाह में अल्लाह के घर में 3 दिन हो गए हैं ना कोई आता है ना कोई जाता है ना कोई आता है ना कोई जाता है फातिमा बिन्त असद अल्लाह के घर में है कि 16 रजब को तारीख लिखती है पूरा मक्का खचाखच भरा हुआ था कि हम अल्लाह के घर का दरवाजा खोलेंगे अंदर से देखेंगे कौन निकलना है रब्बे कायनात की कसम 16 रजब को मोहम्मद रसूलुल्लाह अली बिन वलीउल्लाह को लेने के लिए मजमे को चीरते हुए नबी ने अपने हाथ में काबे के दरवाजे की कुंजियां है नबी गुजरते जा रहे हैं मजमे को चीरते जा रहे हैं गुजरते जा रहे हैं मजमे को चीरते जा रहे हैं लोग हक्के पक्के हैरान परेशान थे कि नबी ने काबा का दरवाजा खोला इधर नबी ने जैसे ही दरवाजा खोला कितना हसीन मंजर होगा नबी की पहली नजर अली पे पड़ी अली की पहली नजर नबी पे पड़ी नबी ने अली को गोद में लिया अब ये सारे अल्लाह के घर का दरवाजा खटखटा रहे थे उस वक्त सारे हैरान रह गए ये दरवाजा जली का खटखटा रहे थे उस वक्त हक्के पक्के रह गए जब नबी जली के घर से लेके अली को निकले नबी बाहर नबी ने किबला अली का माथा छुआ या अली मैंने वो जुमला रोका था या अली सुना वहाँ के बिछड़े सिवाय कुरान की कोई ना बात करने वाले नहीं मुस्कुराते कुरान सुनाओ अंजील सुनाओ कुरान सुनाओ किताबें लिखती हैं उलमा रब्बानी लिखते हैं अली ने कुरान पढ़ा अली ने कुरान सुनाया अली में फजीलत नबी भूल जाते हैं शियों ने बात बनाई हुई 3 दिन का अली बोला और अली ने कुरान आने से पहले कुरान सुना दिया ये इन्होंने खुद से बात बनाई हुई है भला 3 दिन का बच्चा बोल सकता है और कुरान आने से पहले कुरान सुना सकता है इसमें इज्जत अली कम नहीं कर रहे इज्जत नबी कम कर रहे हो अरे जाहिलो जिस नबी के हाथ में पत्थर बोल सकता है अली नहीं बोल सकता ऊंचा है अली जिसके हाथ में सब पत्थर बोल सकते अली क्यों नहीं बोल सकते नबी लेके बाहर निकले सवाल करने वालों ने सवाल किया मजमा जमा खचम खच भरा था इसका चेहरा कैसा है इसके रुखसार कैसे हैं नबी अभी एक इस इंतजार में था कि मेरे मुहतरम सामने नबी ने सीने से लगाया सीने से लगा के कहा लहम कलम मिया आए जागिएगा न्याज़ मौला मजमा भरा हुआ है मजमा भरा हुआ है कि ये जो अभी मुसलमान नहीं हुए वो भी देख रहे थे मजमा खचा खच भरा हुआ है और उनकी मौजूदगी में नबी कह रहे हैं लहम कलम मिया आए दमों को दमी आए जिस्मों को जिस्मी आए रूहों को रूही आए बदनों को बदनी आए अंत मुन्नी व अना मिनका अली को मुझसे है मैं तुझसे हूँ तो मुझसे
تیری روح میری روح میری روح تیری روح، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. آواز کبریا کی حبیب یہ کیا انتظام سارا میرا علی سارا تیرا، انتظام سارا میرا علی سارا تیرا. یہ جو عرب کے بندو پوچھ رہے ہیں انہیں پتا اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، یہ عید اللہ ہے، یہ نفس اللہ ہے، یہ حجت اللہ ہے. میں محمد رسول اللہ، یہ علی ولی اللہ. پہلا اجتماع کعبے میں جاگے گا نازم والا ماحول بنائے میں مکمل گفتگو کروں. دوسرا بڑا اجتماع کب ہوا؟ جب سیدہ کا اور علی کا عقد ہوا. انہوں تھک جاؤ میں داخل ہو جائے میرے اپنے ہو میں سلام کر جاؤں گا. اگر مضمون مکمل سننا ہے تو ہم بات کریں. جب علی و سیدہ کا عقد ہوا تب تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوا. نبی آرام فرما رہے، جبرائیل فرشتہ اپنے نوری رخسار سرکار کے قدموں سے مس کی. سرکار بیدار ہوئے. جبرائیل نے جملہ کہا خطابت آپ ہی مجھے خطیب بنانے والے ہیں. میں کوئی علامہ فہامہ نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی دعویٰ کیا. طالب علم ہوں خطیب ہوں مولا کا چھوٹا. خطابت کروں تو ابھی 10 منٹ لگاؤں اور یا ہی آئی، لیکن میں مضمون دینا چاہتا ہوں، کچھ لفظ دینا چاہتا ہوں اس خوشی کے موقع پر. نبی کے قدموں سے رخسار مس کیے، ملکوتی رخسار مس کیے. سرکار بیدار ہوئے. جبرائیل نے سلام قبلہ یہ وہ مضمون ہے جو میری ذاکری کا نیا ترین مضمون. میں ماحول سے بے نیاز ہوں کہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. شاباش مل جائے گی پھر پورے ملک میں پڑیں گے. سرکار نے مسکرا کے کہا جی جبرائیل. جبرائیل مسکرا کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو وہ یاد کر رہا ہے جس کو ساری کائنات یاد کر رہا ہے. اللہ میں مطمئن ہو گیا وہ یاد کر رہا ہے. کیسے جانا ہے کہاں جانا ہے؟ براق سواری میں جبرائیل نوکر وہاں جانا جہاں وہاں کا گمان ہی نہیں. سرکار بیدار ہوئے. سرکار نے نلائن پہنے مولا آپ کرے سمجھ لاؤ. سرکار نے نلائن پہنے آپ نے توجہ نہیں کی. سرکار نے نلائن پہنے سرکار نے نلائن پہنے سرکار براق کو سوار ہوئے. سفر کرنا شروع کیا. سفر کرتے 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 ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا کا جہاں پہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اب میری انتہا. سدرۃ المنتہا میری انتہا. سرکار نے جبرائیل کو روکا. جبرائیل رک گیا. سرکار نے سفر آگے شروع کیا. سرکار کو علماء ربانی لکھتے ہیں سرکار سفر کرتے 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 پردہ احدیت کے قریب پہنچے. سرکار نے توجہ سرکار نے جاتے ہی جملہ کہا السلام علیکہ یا رب. پردے سے جو پرانی خطابتیں سننے والے چہرے تشریف فرما ہو تعین کرنا. پردے سے جواب آیا علیکہ سلام یا حبیب. اے میرے حبیب میرا بھی سلام ہو. جیسے ہی جواب آیا سرکار نے آواز سنی مسکرا کے کہا میرے مالک آپ بول رہے ہیں. ہاں میرے حبیب ہم بول رہے ہیں. اب آواز لہجہ رسول سنتے جاتے سنتے سنتے رسول سے پھر آواز پردہ احدیت سے آئی. آواز آتی ہے اے میرے حبیب سفر کیسا رہا؟ کوثر تسلیم سلسبیل کی سیر کی، جنت دیکھی، جنت کے دروازے دیکھے ان پہ علی لکھا ہوا ہے. شاہ جی انہیں ایک مہربانی یہ کرو ایک آپ تے بابا اتنے ہم ایک کھولنا نہیں بولے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد ذات باز پلنتر سالوات.
توجہات رکھیے گا، بڑے مولا گواہ کی مضمون آپ کے حوالے ہے۔ 3 سال شاہ صاحب مصلے پہ بیٹھ کے مولا گواہ، میری کوئی ذاتی مجال نہیں، کوئی میری بات نہیں، یہ مالکوں کا کرم ہے کہ وہ اپنا کام ہم سے لے رہے ہیں۔ تو جٹا نے بات یہ ان کا کرم ہے۔ وہ مضمون آپ کے حوالے کرنے لگے جسے قبلہ شاہ صاحب 3 سال مجھے جامعہ منتظر میں مصلے پہ بیٹھ کے خیرات مانگنے لگے تھے، ایک ایک سطر کی ہوتی ہے۔ حبیب کوثر و تسنیم سلسبیل جنت کی سیر کی، جنت کے دروازے دیکھے، ان پہ علی لکھا ہوا تھا، جہنم میں علی کے جلتے ہوئے دشمن دیکھے، میرے مالک دیکھے، اب آواز رسول سننے جا رہی، حبیب تجھے اس لیے یہاں بلایا، مجھے تیری بیٹی فاطمہ کا رشتہ چاہیے علی کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیری بیٹی فاطمہ۔ قبلہ شاہ صاحب اس جملے کو شروع کرنے سے پہلے ایک صدر میں کہا کرتا ہوں، پردوں میں رہنے والے اپنے سب سے آخری پردے کے پاس اپنے محبوب کو بلا کر بٹھا کر کائنات کی سب سے بڑی پردہ دار کا رشتہ ہائے 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 توجہ ہے۔ حبیب علی کے لیے سیدہ کا رشتہ چاہیے، میرے مالک زمین پہ جبرائیل کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں، میں سیدہ کا حق علی سے کر دیتا، اتنا انتظام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نا میرے حبیب، جبرائیل کی زبان میں اتنی جرت کہاں وہ سیدہ کے رشتہ مانگ سکے؟ نا میرے حبیب، نا میرے رسول، مجھے تیری بیٹی فاطمہ کا رشتہ چاہیے علی کے لیے۔ رسول شاہ صاحب یہ آواز سن رہے، جشن ہے چہرے پر خوشی رکھتے، سنتے سنتے رسول نے جملہ کہا، میرے مالک اسی رشتے کو پکا کرنے کے لیے ہاتھ ملا۔ اب کتابیں علماء عرفان علماء ربانی لکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ باہر آیا، اتنا تو آپ نے قرآن ذاکری کہ ایک ہاتھ باہر آیا، ہاتھ نہ رکھنے والے کا ہاتھ باہر آیا۔ جب ہاتھ باہر آیا شاہ صاحب میں مولا گواہ ہیں، خطابت نہیں سطر بڑی ہے، میں سطر اونچی آواز سے نہیں سطر اونچی کہنے لگا ہوں۔ رسول ہاتھ پھیر رہے تھے اور پھیرتے ہوئے کہہ رہے تھے مالک تیرا ہے۔ جب شاہ صاحب ہاتھ پھیر لیا ادھر سے آواز آئی ہاں ہمارا ہے، ہمارا ہے، ادھر کہا تیرا ہے، ادھر کہا ہاں ہمارا ہے۔ ادھر رسول نے جب ہاتھ پھیر لیا ایک انگوٹھی دیکھ کے مسکرا کے کہا واقعی دے بس میرے محترم سامنے آواز توحید آتی ہے۔ رسول نے پردہ دیا، اللہ سے کہا مالک کچھ عرب کے بدو عظمت سیدہ کو نہیں جانتے، وہ عقد سیدہ کی تمنا رکھتے ہیں، ایسے کر کہ کسی کے ہاتھ پیغام بھیج، ان کی کشتی مراد نہ مرادی کو سمندر میں غرق ہو جائے۔ آئے آئے ایک ایک سطر میں پہلے کہہ رہا ہوں، دعا لوں آواز قدرت آتی ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زمین پہ جا کے اعلان کرتے آج زہرا کی شادی کا پیغام زہرا لے کر آئے گا۔ جب ساؤنڈ ہوتا تو پھر میں پڑھتا اپنے اندر تک انگلی پورا کرے گا، اب جیسے بھی سنیے گا، زہرا کی شادی کا پیغام زہرا لے کر آئے گا۔ خطابت کی دنیا میں، ذاکری کی دنیا میں، شادی مولا علی پہ قصیدے سنے ہیں، شعر سنے ہیں، مضمون کوئی نہیں سنے ہیں، منوں میں کوئی نہیں سنا پا۔ مولا کا تو کرم ہے کہ بس سر لفظوں کی خیرات ملی اور میں نے چند گلدستے اکٹھے لیے شاہ صاحب اور آپ کے سامنے لے آئے۔
زہرا کی شادی کا پیغام زہرا لے کر آئے، نبی زمین پہ آئے، اگلے دن نبی مسجد نبوی میں آئے، نبی منبر پہ تشریف لائے، آفتاب رسالت افق منبر پہ چمک رہا تھا، اصحاب چاند کیے گرد ستاروں کی مانند مسجد میں جمع تھے، رسول کے وہ لب ہلے جو وحی کے بغیر ہلتے ہی نہیں، رسول نے مسکرا کے کہا میرے صحابہ آج آسمان سے ایک ستارہ اترے گا، ستارہ کی دہلیز پہ ستارہ اترے گا، وہ میرا جانشین بھی ہوگا، اس سے عقد سیدہ بھی ہوگا۔ بڑے بڑے خلیفہ بننے کی تمنا رکھنے والے بندے اٹھے، اٹھ کے اپنے اپنے گھروں میں آئے، صبح جلا دیے، گاؤں تکیے لگا دیے، گلوں میں گلوں کے ہار پہن لیے، ہار تو پہن لیے لیکن انہیں پتہ نہیں تھا ان کی قسمت میں ہار ہے، ان کی قسمت میں ہار ہے۔ ہار پہن کے ساتھ سور کے بندے بیٹھ گئے کہ ہم خلیفہ بھی بنیں گے، ہم سے عقد سیدہ بھی ہوگا، ستارہ ہمارے گھر کی دہلیز پہ اترے گا، ستارہ ہمارے گھر کی دہلیز پہ اترے گا۔ میرے محترم سامنے اب یہ بندے آسمان کی طرف دیکھنے لگے، اپنے اپنے گھروں میں سامان جلا کے، گاؤں تکیے لگا کے، خوشبوؤں سے معطر کر کے، اپنے اپنے تکیے صحنوں میں لگا کے یہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ ستارہ میرے گھر پہ اترے گا، ستارہ میرے گھر پہ اترے گا، ستارہ میرے گھر پہ اترے گا، ستارہ میرے گھر پہ اترے گا۔ ادھر حکم خدا سے زہرا چلا، نیاز مولا میں آج تک مولا گواہ نے اشرا پڑھا، میں نے داد نہیں مانگی، میں نے آج تک مجالس پڑھی ہے داد نہیں مانگی، خدا کی قسم ستر اتنی خوبصورت ہے میں داد میں دعا مانگنے پہ مجبور ہوں۔ ادھر آسمان سے حکم خدا سے زہرا چلا، ادھر بیت عصمت سے زہرا چلی، بی بی اپنے صحن میں آ کے بی بی نے دیکھنا چاہا یہ زہرا ستارہ زہرا کی قسمت کا ستارہ کس سے ملاتا ہے؟ اچھا ہے نبی، یہ زہرا ستارہ میری قسمت کا ستارہ کس سے ملاتا ہے؟ عرش سے زہرا چلا، نہیں میں تو یہ سن نہیں کرتا، بڑے خوبصورت سن رہے ہو، چند بندے سن رہے ہو، سن رہے ہو، میں لفظ بدلتا ہوں، عرش معلّہ سے ستارہ چلا، فرش کو معلّہ بنانے والوں کے گھر کی طرف، ستارہ جب بالکل زمین کے قریب آئے، اب یہ میں کپڑا پھینکوں گا ہر بندے کو لگے گا میرے اوپر آ رہا ہے، تو آسمان سے چیز آتی ہے ہر بندے کو وہم ہوتا ہے مجھ پہ گرے گا۔ اب ستارہ جب آیا نا زمین کے قریب، ہر بندہ میرے گھر آئے گا، میرے گھر آئے گا، میرے گھر آئے گا۔ یہ بندے اس انتظار میں تھے کہ اس ستارے کا حقیقی حقدار عابد شب زندہ دار علی مرتضی شکستہ مصلی بچھا کے اس کو سجدہ کر کے اسی کی وحدانیت سمجھا رہا تھا۔ میرے محترم سامعین ستارہ بالکل قریب آیا، ستارے نے سوچا اگر میں سیدھا علی کے در کی دہلیز پہ گرا، یہ تو پہلے ہی علی کی فضیلتوں کو اتفاق سے اتفاق سے ستارہ گر گیا، سیدہ کا قدر ایسے ہو گیا۔ ستارے نے کیا کیا؟ کتاب کا نام ہے سیرت فاطمہ الزہرا، لکھنے والے ڈاکٹر ضمیر اختر ندوی صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ ستارے نے کیا کیا؟ علی کے گھر کا طواف کرنا شروع کر دیا، علی کے گھر کا طواف کرنا شروع کر دیا، علی کے گھر کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ معرفت آل محمد کے در سے ملتی ہے، معرفت بازار سے اور دکان سے ملتی ہے، معرفت آل محمد کے در سے ملتی ہے۔ ستارے نے طواف کر کے دنیا والوں کو سمجھایا، اور دنیا والوں تمہارے طواف کی جگہ اللہ کا گھر ہے، ہمارے طواف کی جگہ علی کا گھر ہے۔ پریشان نہیں، یہ میری بیوی کی خیرات ہے، میری کوئی اوقات۔ توجہ، ستارے نے طواف کرنا شروع کیا، طواف کرتے کرتے ستارے نے ایک در دیکھا،
جس در میں ایک شکستہ مسلح ہے، جس گھر میں ایک شکستہ مسلح ہے، اس مسلح پہ عابد شب زندہ دار ہے۔ اس ستارے نے ایک دروازہ دیکھا کہ اس دروازے پہ انبیاء سلام کر رہے ہیں، فرشتے جھک کر قیام کر رہے ہیں، انبیاء سلام کر رہے ہیں، فرشتے جھک کر قیام کر رہے ہیں، فرشتے جھک کر قیام کر رہے ہیں۔ ستارہ طواف کرتے ہوئے اس در پہ جھکا۔ ستارے کا جھکنا تھا جس کی کائنات قسمیں اٹھاتی ہے نا، اس اللہ نے اس ستارے کی قسم اٹھا لی اور قسم اٹھا کے زمانے کو بتایا، زمانے والوں جو ستاروں کو جھکتے ہیں وہ اور ہیں جن کو ستارے جھکتے ہیں۔ بکھرا ہوا نہیں، مل کے زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا۔ توجہ رکھیے، ابھی تو میرے دو اور بھی رہتے ہیں، ساری انرجی آ رہے ہیں۔ توجہ توجہ، میں 5 منٹ کی پڑھ دینا تے جناب کو پڑھ دی مضمون مختصر کر کے مکمل کر دیں۔ ستارہ جھکا، اللہ نے قسم اٹھا دی، محمد رسول اللہ کی رشتہ داری لا الہ الا اللہ سے ہو گئی۔ ہر بندہ نے نہیں بولنا، اللہ نے رشتہ طے رشتہ طے ہوا۔ اب میرے محترم سامعین، رشتہ طے ہوا۔ ادھر وہ جو امیدیں لے کے بیٹھے تھے، اب میرے محترم سامعین، بڑا اجتماع تاریخ لکھتی ہے نبی کی بیٹی کی شادی پہ، مدینے کی اور مکے کی سرزمین پہ سب سے بڑا عرب کا اجتماع ہوا۔ میرے محترم سامعین، بی بی کا نکاح پہلے ہے، رخصتی بعد میں، نکاح پہلے رخصتی بعد میں، نکاح میرے محترم سامعین کتابیں کہو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ بی بی کا نکاح خود توحید نے پڑھا تھا، ایک نکاح عرش پہ، ایک نکاح فرش پہ، ایک نکاح عرش پہ، ایک نکاح فرش پہ۔ میرے محترم سامعین، بی بی کا نکاح پہلے رخصتی بعد میں، ایک درود پڑھیں بولا قدر کیجئے رسول۔ میرے محترم سامعین، قبلہ تشریف فرمان، نکاح سے پہلے حق مہر دینا واجب، حق مہر دینا واجب، ورنہ شریعت سنی شیعہ کی شریعت ہے، ورنہ نکاح کسی بھی فقہ میں نہیں ہوتا جب تک حق مہر نہ دیا جائے۔ میرے محترم سامعین، نکاح ہونا تھا کائنات کے سردار نبی کی بیٹی کا، نکاح اس سے ہونا تھا جو آئے اللہ کے گھر میں تھا۔ اب آواز قدرت آتی ہے، ایسی جگہ نکاح سے پہلے حق مہر دینا واجب ہوتا ہے۔ میں توحید ہو کے آواز دیتا ہوں، تجھے حق مہر میں کیا چاہیے؟ میں سرا دے دوں، سریا دے دوں، سمندر دے دوں، زمینیں دے دوں، کائنات دے دوں، آسمان دے دوں، زمینیں دے دوں، سرا دے دوں، سمندر دے دوں، زمینیں دے دوں۔ چاہیے گا نہ پھٹلا نہ بھٹکا نہ اٹکا، خدا کی قسم کتابیں جتنی کہو، ایران قوم سے لے کے تمہارے پاکستان کی سب سے چھوٹی کتاب سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور اس تک تمام علماء نے لکھا، اللہ نے سیدہ سے کہا مانگ حق مہر میں خدا ادا کرتا ہوں، میں خدا تیرا حق مہر دیتا ہوں۔ بی بی سے کہا کیا چاہیے؟ زر چاہیے، زیور چاہیے، زمینیں چاہیے، سمندر چاہیے، کائنات چاہیے۔ رب کائنات کی قسم، بی بی نے اس وقت اللہ سے کہا، اللہ سے میرے اللہ مجھے حق مہر میں نہ زر چاہیے، نہ زیور چاہیے، نہ زمینیں چاہیے، نہ سمندر چاہیے، نہ آسمان چاہیے۔ بی بی پھر کیا چاہیے؟ رب کائنات کی قسم، سیدہ نے کہا اے میرے اللہ میرے حق مہر میں لکھ میرے علی کے ماننے والوں کا حساب ہی ملے گا۔ تیسرا اجتماع غدیر پہ ہوا، اور ایک جملہ آخری چوتھے اجتماع کا مضمون مکمل، پھر ملاقاتیں، پھر کبھی زندگی رہی، تو انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ شادی میں نے پوری نہیں پڑھی،
نہیں پڑی اللہ کا چہرہ صحرا پہن کے چلا تھا بڑا شاہ صاحب میں نے بڑا چھوڑ دیا لیکن توجہ تیسرا اجتماع قدیر پہ ہوا بڑی پلاننگ سے پلانوں کا ممبر بنایا جملہ ایک ہی کہوں اور قدیر مکمل کروں میرے محترم سامعین پانی لا الہ الا اللہ تھا ذاکر محمد رسول اللہ تھا ذکر علی رضی اللہ تھا فجاگیے کا نیاز مولا مجمع سترہ کا نہیں مجمع رضی اللہ تھا جو ابھی تک نہیں بولا جس نے انکار کیا وہ لعنت اللہ تھا جس نے انکار کیا وہ لعنت اللہ تھا انکار بڑی سوچی سمجھی سازش سے کیا انکار کرو علی کی ولایت کا انکار کرو اب بندوں نے کہا کہ انکار نبی کی موجودگی میں کرو گے تو عذاب بھی نہیں آئے گا جہاں محمد ہو وہاں عذاب آتا ہی نہیں جب عذاب آئے گا نہیں ہم کہیں گے تو نے علی کی ولایت اپنی طرف سے ہم پہ ڈال دی ہم کریں گے انکار حکومت بھی ہماری تخت بھی ہمارا ولایت بھی ہماری اب بندوں نے اس پلاننگ کے تحت قریب آئے رسول کے قریب آ کے اس بندے نے اب قرآن کہتا ہے سائلہ نے اس بندے نے عذاب مانگا نبی کی موجودگی میں مانگا ابھی نبی نے ہاتھ نہیں اٹھائے ابھی نبی نے ہاتھ نہیں اٹھائے ابھی نبی نے کوئی بات نہیں کی میرے محترم سامعین کتابیں لکھتی ہیں اسی وقت آسمان سے پتھر آیا حارث بن نعمان پہاڑی پہ گرا وہ وہیں پہ فنار ہو گیا چلو 17 سنہ کو سنی شیعہ مل کے اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہ مالک اور تو اپنے قانون نہیں بدلتا تو نے کہا تھا جہاں محمد ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا آج مصطفیٰ کی موجودگی میں عذاب بھیج دیا کیا چپ کر جاؤ میں عذاب بھیج کے آج پہلے دن ہی فیصلہ کر رہا ہوں جلی کے منکر کو معافی ہے علی کے منکر کو سب سے بڑا منصوب علی جب امیر کائنات کی قبلہ ظاہری پائیت اب کتابیں لکھتی ہیں کھچا کھچ مدینہ بھرا ہوا علی کی بیعت دیکھیں بیعت کا منظر دیکھیں علی کی بیعت ہوتی کیسے ہے ایسے بالکل چپ سارا مجموعہ کھڑا تھا علی کی بیعت انہوں نے دیکھی آپ سننا توجہ کرنا اسے جملے کو سلام کر جاؤں گا میرے محترم سامعین وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ جب پہلے ظاہری خلیفہ منبر پہ بیٹھے انہوں نے وہ جگہ چھوڑی جہاں نبی بیٹھے وہ وہاں بیٹھے جہاں نبی کے قدم تھے دوسرے خلیفہ آئے ظاہر انہوں نے پہلی سیڑھی بھی چھوڑی دوسری بھی چھوڑی تیسری پہ بیٹھے تیسرے خلیفہ آئے وہ چوتھی سیڑھی پہ بیٹھے سیڑھیاں ختم ہو گئی باری علی کی اللہ تھکنا نہیں میں جانا باری علی کی آئی بندے جمع اس لیے ہوئے علی تو منبر پہ بیٹھے دے علی منبر کے پاس کھڑے ہوں گے خطبہ دیں گے چلے جائیں ہم وہ منظر دیکھیں گے علی تو منبر پہ بیٹھے ہی نہیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا منبر کا اصل وارث اصل وارث علی اس وقت سارا مدینہ اور مکہ اور سارے حیران پریشان رہ گئے میرے محترم سامعین جب علی نے اپنے گھر میں نبی کی عبا پہنی نبی کی قبا پہنی نبی کی انگوٹھی پہنی نبی کا امامہ اپنے سر پہ رکھا نبی کا امامہ سر پہ رکھ کے علی نبی کا آسان
لا ایسا نہیں واہ نبی والی جگہ پہ نبی والی جگہ پہ بیٹھ گئے ہمارے نبی والی جگہ پہ پہلے بیٹھ گئے ایک بندے نے جرات کی اس نے کہا یا علی یہ تو نبی کی جگہ تھی نبی والی جگہ پہ آپ بیٹھ گئے یہاں پہ تو وہ بھی نہیں بیٹھے آپ بیٹھ گئے علی نے مسکرا کے کہا تم لکڑی کے اس منبر کی بات کر رہا ہے اس دن کہاں تھا جب محمد کے کندھوں پہ سوار ہوا علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا جاہل نہیں جاہلیت کی موت مرا جاہل اسے کہتے ہیں جو نہ جانتا پتا ہو کچھ نہ پتا جہلیت اسے کہتے ہیں جسے کچھ بھی پتا نہیں زمانہ کفر کو زمانہ کفر کو کوشش کرو جتنے بیٹھے یہ تو مشکل لگنا میں آغاز میں نہیں کروں گا یہ جملے اگر مولوی مسکین پہلا آن کے نا تو مجموعہ نہیں بلائیں یہ اب آپ قابو ہیں میں آپ سے اس لیے عرض کرنا چاہوں گا کوشش کرو جتنے بیٹھے ایمانداری سے بتاؤ اگر ادھر ہی امام زمانہ آ جائے ہم میں سے کوئی اس قابل ہے کہ ہم اپنے امام کو اپنے گھر میں لے کے جا سکتے ہیں کبھی سوچا ہے کہ اپنے گھر میں کوئی ماحول ایسا ہے کہ وقت کا امام آئے اور ہم پورے اعتماد سے کہیں مولا میرے گھر میں ایسا نہیں کوئی عبادت گاہ ایسی بنائیے جہاں اپنے مصلی بچھاتے ہو کہو چلو مولا میں مسلم یہاں عبادت کرتا ہوں آپ نہیں اپنے وقت کے امام کے معرفت امام زمانہ بہت ضروری ہے صبح اٹھو میں نہیں کہتا ہوں بڑی